بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے آخری بات یہ پڑھی تھی کہ کافر کہنے یا لعنت کرنے سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کس حد تک ہمارے لیے گنجائش ہے۔ اور اس بات کو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بڑا گناہ ہے، البتہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت اور جھوٹوں پر لعنت۔ اب اس کے بعد ہے قبر کے حالات سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں سے آگے جتنی باتیں پڑھیں گے آج کے سبق میں وہ تقریباً تمام احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہیں اور احادیث سے لی گئی ہیں، البتہ احادیث میں کچھ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور یہاں پر کتاب میں اس کو اختصار اور خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے اور آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کتاب کی طرف آتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر نہ دفنایا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ایک قید کا فائدہ بتا دوں کہ یہاں پر ایک قید بڑھائی گئی ہے کہ دفنانے کے بعد اور اگر نہ دفنایا جائے۔ یہ قید اس لیے بڑھائی ہے کہ بسا اوقات آدمی سمندر میں گر کر اور ڈوب کر انتقال کر جاتا ہے، بسا اوقات کسی درندے کا لقمہ بن جاتا ہے، اور بعض اوقات سمندر کی مچھلیوں کی خوراک بن جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی اس کا حساب کتاب ہوگا، تو جس حالت میں بھی ہو اس کا حساب کتاب ہوگا۔ بہرحال آدمی جس حال میں بھی ہو مرنے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پوچھتے ہیں، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ یہی بریکٹ میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا کر یہ دریافت کیا جاتا ہے یا حالات بتا کر، دونوں قول ہیں۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ خود بخود آدمی کا ذہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جاتا ہے۔ بہرحال اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے ہر طرح کا چین و سکون ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے سے سویا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کے جواب میں یہی کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر قیامت تک بڑی سختی اور عذاب ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ فرشتے جواب نہ دینے کے بعد اس کو ایک لوہے کے گرز سے ایسا مارتے ہیں کہ وہ اس کی ایسی چیخ و پکار ہوتی ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اس کو سنتی ہے۔ تو یہ بڑا سخت عذاب ہے، اس سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے نہیں گزارتے، یہ سب باتیں مردہ پر گزرتی مگر ہم لوگ نہیں دیکھتے، یعنی سب کچھ مردہ پر یہ باتیں گزرتی ہیں اور اسے سزا ملتی ہے یا جزا ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیسے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ جب اس کو عذاب ہو رہا ہو ہمیں کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ تو اس کا جواب دے دیں کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے، یعنی جس طرح آدمی خواب میں برابر میں سویا ہوا ہو اور وہ اچھا خواب دیکھ رہا ہو، برا خواب دیکھ رہا ہو، اور خواب میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فیل کر رہا ہو، تو برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح قبر کے عذاب میں بھی مردے کے ساتھ
سب کچھ ہوتا ہے، وہ صرف مردے کو پتہ چلتا ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا اور وہ قبر کا انکار کرتے ہیں، تو قبر کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات اس بات کو بتاتی ہیں کہ عذاب قبر ایک برحق چیز ہے اور یہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ سورہ مومن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے ساتھیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ فرعون اور فرعون کے ساتھی، ان پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو پھر فرعون کے ساتھیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن تو بے شک وہ سخت عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کو اس سخت عذاب سے پہلے بھی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، یہ اس عذاب سے بھی وہ دوچار ہو رہے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے قبر کا عذاب ہی مراد ہے۔ تو قبر کا عذاب ایک برحق چیز ہے، اگر اس کا ہم انکار کریں گے یا اس میں نکتہ چینی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ بھی فرما سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ انگریزوں نے اس بات پر ریسرچ کرنے کے لیے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ایک مردے کو دفنانے کے بعد اعلیٰ ترین ساؤنڈ سسٹم وہاں لگا دیا اور کانوں میں ہینڈ فری لگا دیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد قبر سے ایک بہت ہی خطرناک چیخ کی آواز، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے جن لوگوں نے ہینڈ فری لگایا ہوا تھا، اور سب کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کرشمے دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بغیر کسی چو چرا کے ہمیں ماننا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن پھر بھی حق ہے، چونکہ یہ اصول ہے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز نظر آئے گی اسے ہمیں ماننا ہے، جو نظر نہ آئے ہمیں نہیں ماننا۔ بہت سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم مانتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے ہم مانتے ہیں۔ آج کل تو مختلف قسم کی جو سوئی گیس وغیرہ ہے نظر نہیں آ رہی لیکن ماننا ہے۔ اسی طرح ہوا ہے نظر نہیں آ رہی لیکن اس کو مان رہے۔ تو اس طرح عذاب قبر بھی اگرچہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، ہمیں مشاہدہ نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ہمیں اسے ماننا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دی جاتی ہے اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر حسرت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ہے جس کا خلاصہ یہاں ذکر کر دیا۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔